آپ نے مولا کائنات کے لیے 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی تھی، 3 مرتبہ اللہ پاک نے منع فرما دیا. اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت قلم اور کاغذ منگوائے، میرے آقا نے فرمایا رہنے دو، اللہ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے میں لکھنا اس لیے چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. سے ہاتھوں ہاتھ ایک سوال کا جواب لے لیں کہ اگر جب ہم دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یا دوسری یا تیسری، اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی کیا فرمایا؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانا نہیں مانا. علامہ صاحب آپ نے جو کہا نا کہ اولی الامر جو ہیں یہ معصوم نہیں ہو سکتا، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ اولی الامر معصوم ہوں گے کیونکہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا کہ جو گناہ کرتا ہو. اور اس کے لیے انہوں نے سورہ کہف کی 28 آیت انہوں نے پیش کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. تو اس آیت کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اولو الامر کے مقام پر جو فائز ہوگا جی وہ ایسی چیز کا اگر حکم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی تو اطاعت ہی نہیں ہے. ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اچھی اور بری سب باتوں کو مان لیں. لیکن علامہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میری دیکھیں بات میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں. ناراض نہ ہو، میں ہم سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیں بھائی. میں بولا ہوں، میں نے ابھی تک ٹوکا ہے اس ری ایکشن کی ضرورت نہیں تھی. نہیں. اچھا میں مولا کائنات نے بھی کئی مقامات پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتہاد فرمایا ہے آپ نے. اچھا جی سیدنا عثمان کے طور پر، جی مثال کے طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ اور اس وقت اکابرین صحابہ، جب وقت کا ایک مظلوم خلیفہ، اس وقت تو کربلا بھی برپا نہیں ہوا نا، زمین پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں. تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، آپ خود تشریف نہیں لائے. تو جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، رسول کے آگے تسلیم ہونے کا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، امت کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے. ہم اپنی طرف سے گھر سے بنا کر یہ چیزیں نہیں لائے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم خلیفتین ترکت فیکم الثقلین، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے. اللہ رب العالمین آج اس دور کے اندر اگر آپ اولو الامر والی آیت پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو رسول خدا نے کہا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کے لیے کہ اسے نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گئے، تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ قرآن والا ہی اولو الامر ہے جس کی ہمیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. تو جس کی معرفت کے سوا اگر انسان دنیا سے جائے جاہلیت کی موت مر جائے تو وہ شخصیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کرے. اب اگر آپ